सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपके मेजबान सलमान मिर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती इदारों की तफ्तीश में हुकूमती मुदाखलत से मुताल्लिक असखुद नोटिस की समाअत के दौरान हाई प्रोफाइल केसेस, खुसूसी अदालत और नैब केसेस में तकर्रुरी और तबादलों पर पाबंदी लगा दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब लाहौर और FIA से कई अफसरान का तबादला किया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रुरियों पर तशवीश है। चीफ जस्टिस ने कहा कि DG FIA ने एक तफ्तीशी ऑफिसर को पेश होने से मना किया। DG FIA ने तफ्तीशी ऑफिसर को कहा कि नए बनने वाले वजीर आला के केस में पेश नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताया जाए हमजा शहबाज शरीफ के केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तकर्रुर और तबादले किस बुनियाद पर किए गए। प्रोसिक्यूशन ब्रांच और तफ्तीश के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इन मामलात में कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात जानना चाहते हैं। FIA सिंध से है, अच्छा काम कर रहे थे, जबकि KP में भी सनाउल्लाह अब्बासी की कारकर्दगी अच्छी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अखबारात में 2 माह से खबरें देख रहे हैं। अखबारी खबरों की बुनियाद उसके मुताबिक ECL पॉलिसी बदलने से 3000 से ज्यादा लोग मुस्तफीद हुए हैं। ECL के पॉलिसी में रद्द-बदल से मुतालिक भी जांचना और जानना चाहते हैं किस तरीकेकार से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद अफराद को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कोई राय नहीं दे रहे, सिर्फ हकाइक जानना चाहते हैं। सिस्टम को अंदरूनी और बैरूनी खतरात लाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए अफराद की फहरिस्त भी तलब कर ली है और हर किस्म के तकर्रुरी और तबादले पर आयद करते हुए असखुद नोटिस केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। साथ जनाब एक और बात, सीनियर सहाफी समी इब्राहिम तो सिर्फ जनाब बहाना है, बोल न्यूज हुकूमत का असल निशाना है। बोल की तहरीक इंसाफ जलसों की कवरेज से ऐवानों में हलचल सी मची तो हुकूमत ने हक की आवाज और आजादी सहाफत पर हमला शुरू कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी कौम बोल के शाना बशाना खड़ी है। सहाफती तंजीमें भी बोल और समी इब्राहिम के साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं। अवाम ने आजादी सहाफत पर हमले को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि समी इब्राहिम के खिलाफ किसी भी तादीदी कार्रवाई से पहले SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी है। जनाब इसी पर मजीद बात करेंगे। लतीफ खोसा साहब सीनियर एडवोकेट भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त हमें मजीद बात करते हैं। जनाब ये बताइएगा लतीफ खोसा साहब, ये समी इब्राहिम का मामला, आप तो हुकूमत में हैं, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप सबसे जो अलमबरदार की बात की जाए ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी आजादी सहाफत को दबाना नहीं चाहती, जितनी तनकीद की जाए। तो सर इसकी मुजम्मत करेंगे, ये क्या हो रहा है आपके दौरे हुकूमत में? का मगर क्या ताल्लुक है, ये तो उस इदारे का ताल्लुक है जिसने FIR काटी है और हम बिल्कुल आपके साथ हैं और शदीद मुजम्मत करते हैं हम इस बात की। अच्छा, लेकिन हुकूमत की हिमा के बगैर तो नहीं हो सकता ना। हुकूमत है तो जब ये सारी चीजें हो रही होंगी, हुकूमत की वजह से ही हो रही होंगी। तो सर इस पे भी कुछ बताया ना कि ये हुकूमत की वजह से हो रहा है या खुद से नजर आ रहा है आपको ये सारी चीजें हो रही हैं? देखें, ये जो है वैसे तो जो कुछ साबका हुकूमत ने जिस अंदाज से इनको इस्तेमाल किया गया था, चाहे वो FIA थी, चाहे वो नैब थी, जितने ये इदारे थे, जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट खुद इसको जो है अपने बहुत सारे फैसला जात में लिख चुकी और हाई कोर्ट भी कह चुकी कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर राना सनाउल्लाह पे इस किस्म का हेरोइन डाली जा सकती है जिस तरह से डाली गई है, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि फिर उन अफसरान को जिन्होंने हुकूमत के ताबे होकर और जिस तरह से अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए झूठ के पलंदे जो है इकट्ठे करके और इस तरह से मुखालफों को जो है उन पर झूठे पर्चे भी दर्ज करवाए, पाबा सलासल भी किया और वो उनको तो उन्हीं को क्या रखा जा सकता है।
تو یہ بات باہر کے سپریم کورٹ میں جب اگلی تاریخ پہ رپورٹ آئے گی تو اس میں سارے واقعات اور سارے حالات لے کے آئے گی حکومت یا جو بھی متاثرین ہیں وہ یقیناً یہ باتیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے ان عہدوں سے ہٹا کر اور ان کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرے؟ تو میرے خیال میں کہ جب یہ باتیں باور کرائی جائیں گی تو عدالت عظمیٰ بھی اپنے جو ہے وہ عبوری. سر لیکن چلیں سیاسی کچھ بات کر لیتے ہیں. سیاسی معاملات کو کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی مریم نواز صاحبہ بھی گفتگو کر رہی تھی, انہوں نے بھی جناب اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ بھائی الیکشنز کروا دیں. الیکشنز کیوں نہیں کرواتے؟ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہی کی جماعت زرداری صاحب ہی الیکشنز میں رکاوٹ ہے؟ خود مریم نواز کہہ رہی ہے الیکشنز کروا دیں. دیکھیں کوئی بھی الیکشن ممکن ہی نہیں ہے. الیکشن کیا ان ملک کے مسائل کا حل ہے؟ کیا ریاست زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا الیکشن زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں ریاست اس وقت آپ کی جو ہے ایک بہت سارے گمبھیر معاملات میں جو ہے زیر وہ بار ہے. آپ نے عوام کو جب تک یہ سہولتیں نہیں دینی ہے, جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ معاہدے پر تکمیل نہیں کروانی ہے اور آئی ایم ایف اپنی ٹرانشی نہیں دیتا ہے اور آپ کو جو ہے 6 بلین جو آپ کو ضرورت ہے امیڈیٹلی آپ کو اس آکسیجن کی ضرورت ہے, آپ ریاست کو فاٹف کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف سے جو ہے آپ نادہند کی فہرست میں جانا چاہتے ہیں. کیا ڈیفالٹ میں آپ جا کر جو ہے ریاست کو چلا پائیں گے؟ تو کیا الیکشن کی لگژری جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کی زیادہ وقت ہے عوام سے اور ریاست کے اوپر ان کا جو ہے اس کی تعلق ہے؟ اور اگر اسی طرح آپ نے الیکشن کروانے ہیں بغیر ریفارم کے اور پھر دھاندلی کا جو ہے رٹ لگانی ہے کسی ایک فریق نے ہارنے والے نے اور اس کی شفافیت کو انشور نہیں کرتے ہیں, سینسس آپ نہیں کرواتے ہیں, مردم شماری آپ حلقہ بندیاں نہیں کرواتے ہیں, آپ الیکٹورل ریفارمز نہیں کرواتے ہیں, تو آر ٹی ایس اور ای وی ایم کے ذریعے آپ الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے پھر کرتے ہیں اور پھر دھاندلی کا رٹ لگتی ہے اور پھر عوام اس کی ملکیت کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے اس حکومت کی, اس ادارے کی اور اس قومی اسمبلی کی. تو ان ساری چیزوں میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ ساری صورتحال ہے, تو صورتحال بہتری میں کہاں آ رہی ہے سر؟ ڈالر 200 روپے سے اوپر جا رہا ہے, ہر طرف مہنگائی ہے. یہ وہی مہنگائی جس کے خلاف آپ نے لانگ مارچ کیا تھا. اب اس پہ بھی تو بات کریں نا. نہیں دیکھیں پنجاب میں حمزہ نے 160 روپیہ جو ہے 10 کلو آٹے پر کم کیا ہے, 490 560 سے 490 پہ کیا ہے, اور اسی طرح چینی کی قیمت 75 روپے کی ہے اور 110 سے سہولتیں دینے کی کوشش کر رہی ہیں حکومتیں. آپ 4 ہفتوں میں آپ توقع کرتے ہیں کہ 3.5 سال 4.5 سال کا گند جو چھوڑ کے گئی ہے سابقہ حکومت, یہ 3 ہفتے یا 4 ہفتوں میں اس کا جو ہے ازالہ ہو جائے تو یقیناً اس میں وقت لگے گا. دیکھیں قیمتیں بڑھانے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں کیش 22 میں یہ بوبی ٹریپ جو پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کر گئی ہے, یعنی یا نگلے تو اندھا اگلے تو کوڑی, یہ تماشا جو کر کے گئی ہے, جو پہلے انہوں نے کم کی ہے تیل کی اور 250 ارب روپے کا انہوں نے وہ فال بیک چھوڑا ہے اور جس کو سبسیڈائز کرنا پڑا, اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑھا کر ہم اس کو جو ہے عوام چیخ و پکار اور غیب و غضب ہمارے اوپر آئے. یعنی یہ کوئی دیکھیں نا سوچنے والی بات ہے. ہم تو کوشش کریں گے کہ عوام پر جتنا کم سے کم وہی ڈالا جائے, لیکن پاکستان اور پنجاب دیا. تو سر یہ بتائیے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہے نہیں ہے؟ منحرف اراکین کے ووٹ لے کے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے, عدالتی فیصلہ آپ کے سامنے ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں؟ اب کیا مانیں گے؟ ہاں تو پرویز الہی لے نا حلف, کس نے اسے منع کیا ہے کہ تو گورنری کا حلف نہیں لے رہا؟ وہ تو انکار کر رہا ہے, وہ لے نہیں رہا ہے. کو نیا گورنر آ جائے گا چونکہ وہ 10 دن جو مینڈیٹری ہیں وہ بھی صدر صاحب تو ایک پی ٹی آئی کے رکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. صدر پاکستان تو رہا ہی نہیں ہے وہ, نہ وہ صدر پاکستان کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی آئینی طور پر ادا کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے اسپیکر کو جو آئین کے تابع ہے, تو پرویز الہی صاحب نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں لیتا گورنر. پہلے 1 مہینہ بغیر وزیر اعلیٰ کے رہی, اب جو ہے وہ گورنر کے بغیر ہے, 12 کروڑ کا اب بغیر گورنر کے چل رہا ہے اور بغیر کابینہ کے چل رہا ہے. تو یہ تو حکومت یعنی صدر صاحب اور پی ٹی آئی چاہتے ہی ہیں کہ ایسی حمزہ شہباز صاحب
وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن کل کے فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے 193 کا جو نمبر ایک مطلوبہ نمبر تھا وہ آپ لوگ پورا کر پائیں گے؟ پنجاب اسمبلی میں کر پائیں گے یہ چیزیں؟ دیکھیں ابھی تو ڈی فیکٹو ہیں، جب تک کوئی ان کو جو ہے عدالت نہ کرے یا عدم اعتماد کی تحریک نہ آئے یا عدالتی فیصلہ بھی کل ہے، اور کل الیکشن کمیشن نے بھی ان 25 کا کہا ہے، ان کا فیصلہ دینے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر کل جو ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ اب جو ہے ممبر نہیں رہے صوبائی اسمبلی کے، تو پھر اس کا اطلاق کی بات آئے گی کہ کیا اس کا اطلاق جو ہے فیصلے کا وہ سابقہ عوامل جو اقدامات ہو چکے ہیں یا وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے یا اس کا جو ہے پروسپیکٹو اس کا اثر ہوگا. یہ بات تو پھر اس کو بھی جو بحث آئے گی اس کو کوئی نہ کوئی تو طے کرے گا، اور اگر گورنر آئے گا تو تبھی کہے گا ووٹ آف کانفیڈنس لیجئے گا. اور ووٹ آف کانفیڈنس بھی تب لیتے ہیں جب اپوزیشن جو ہے اپنا بھار دکھائے، اپنا وزن دکھائے اسمبلی میں یہ جانے کو تیار نہیں ہے تو پھر کون اس بات کو کرے گا؟ تو یہ باتیں ساری طے طلب ہیں، کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے جا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیاں گے. پی ٹی آئی تو اس کنفیوژن اور کیوس کو بڑھانا چاہتی ہے، افراتفری چاہتی ہے. وہ تو کہتی ہے کہ جو ہے ایک ایسی جو منافرت پھیلے کہ نظام ہی نہیں ختم ہو بلکہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں لوگ، جو ہے خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہی ہے پی ٹی آئی. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن سر یہ سیدھی بات ہے سر، الیکشنز کروا دینا. الیکشنز کیوں نہیں کرواتے؟ الیکشنز کروا دیں، الیکشن سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ بھی پہلے الیکشنز کا مطالبہ کر رہے تھے لانگ مارچ سے پہلے، تو اب الیکشنز کروا دیں سر. ایشو کیا ہے اس میں؟ اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کیوں کرائے الیکشن حکومت؟ کس زوم پر کرائے؟ ایک جتھا لے کے آ جاتا ہے تو الیکشن کرا دے. کل کو پھر ساری اپوزیشن ایسے ہی کریں گی، جتھا لے کے آ جائیں گی اور کہیں گی الیکشن کرا دو. تو یہ تو پھر کھیل تماشا آپ کا جاری رہے گا. آئین کی بالادستی کہاں گئی؟ ریاست. لیکن سر اگر خان صاحب آ جاتے ہیں، کل اناؤنس کر دیں گے، کل جمعہ ہے، پھر وہ جو جلسے میں اناؤنس کر دیں گے ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ پہلے بھی 120 دن بیٹھے رہے تھے. آئیں بھلے آئیں، بیٹھے، بسم اللہ. جب تک وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے بیٹھے رہے. پہلے 120 دن بیٹھنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ لوگ بیزار ہو کے چلے گئے تھے. وہ تو قادری صاحب کا جتھا تھا جو بیٹھا ہوا تھا. یہ تو تڑا تماشا کر کے تو رات خالی ہوتا تھا، ان کا تو کیمپ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. صبح آ جاتے تھے، عمران خان صاحب بھی ایکسرسائز کر کے اپنی وہ کر کے آ جاتے تھے، اور یہ بھی جو ہے آ جاتے تھے تالیاں بجانے کے لیے اور گیت سننے کے لیے اور ترانے سننے کے لیے. تو اب بھی آ کے کر لیں، یہ شوق پورا کرنے پڑے گا. اب کتنے دن بیٹھیں گے؟ 120 دن پہلے بھی پی ٹی آئی بیٹھی، وہ پیٹ بیٹھی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی چینی صدر کا دورہ منسوخ ہوا تھا. آپ کو لگتا ہے اس وقت بھی نقصان پہنچا تھا پاکستان کو؟ اب بھی ان ساری چیزوں سے اگر اللہ نہ کرے تصابت ہو تو نقصان ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے سر ایسا؟ یقیناً پہنچے گا. محترم عمران خان چاہتے ہی یہی ہیں. پاکستان کو جس تباہی کے دہانے پہ پہلے کھڑا کر کے گئے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں مزید تباہ ہو. اگر یہ مزید تباہی اور خانہ جنگی کی طرف پاکستان کو دھکیلنا چاہتے ہیں تو کتنے پاکستان کے ہمدرد ہیں، یہ عوام خود اس کا جو ہے اندازہ لگا لے گی. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ رحم کرے اس ملک کو. دیکھیں میں ہوں تو سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر میں نہیں ہوں، مجھے آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے، تو کہتے ہیں ادارے کیوں پیچھے ہٹ گئے اور مجھے کیوں نکالا گیا ہے. اب یہ پہلے ایک اور کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا. آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سمیع ابراہیم صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ اپنی ہی حکومت سے، اتحادی حکومت سے احتجاج کریں گے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحافیوں کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ میں تمہارا وکیل بننے کو تیار ہوں یار، تم چھوڑو احتجاج بھی کر. ارے سر تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو سر. آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں، پارٹی کے فیصلے جو ہوں، لیکن میں بطور ایک سیاسی کارکن اور ایک پاکستانی اور ایک وکیل کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے کسی کی زبان بندی پر نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل 19 جو آئین میں بنیادی حق ہے، اظہار رائے، اختلاف رائے، اور یہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اس پہ بندش لگانا میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ مناسب نہیں ہوگا. اور پیکا آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا کہ آپ اظہار رائے پر قدغن نہیں لگا سکتے ہیں. سو میں تو ذاتی طور پر آپ کے حق میں ہوں، باقی پارٹیاں جو فیصلہ کریں، لیکن ہم اس بنیادی حقوق کے جو ہے ہمیشہ علمبردار بھی رہے ہیں اور ہم نے اپنی خدمات ہمیشہ بطور وکیل کے دی ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جناب کہہ رہے تھے کہ اگر سمیع ابراہیم صاحب کو اللہ نہ کرے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جناب ہم وکیل بنیں گے، اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج بھی کریں گے. لیکن جناب
शहबाज शरीफ वजीर आजम तो बन गए, लेकिन वजारत उज़्मा संभालना, मुल्क को चलाना, मसाइल पर काबू पाना, उनको हल करना, इतना आसान काम भी नहीं था जितना वो समझ रहे थे, जितना वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के दावे करने वाली हुकूमत के सिर्फ 1.5 माह में कमजोर मईशत लड़खड़ा कर फौरी कर्जों का सहारा लेने पर मजबूर हो चुकी है। और अगर इसे फौरी कर्जे की ऑक्सीजन ना लगाई गई तो जनाब मेरे मुंह पे खाक, खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर पे भी ये सारी सूरत हाल आ सकती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत आवाम को ये बार बार बता रही है कि उससे मुल्की मसाइल हल करने के लिए मुश्किल तरीन फैसले लेने पड़ेंगे। आज हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल में माशी मंसूबों के तहत लग्जरी अशिया जो होती है ना, उसकी दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। वजीर इत्तलात मरियम अब्बा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनाब अब बाहर से जो लग्जरी आइटम है ना, वो नहीं लाया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, पहले सुनते फिर आगे बढ़ेंगे। मैं गलत नहीं हूं तो यही फैसला शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था, और शायद यही वो मुश्किल फैसला है जिससे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, गिरती मईशत संभल जाएगी, डॉलर की बढ़ती कीमतों को लगाम डाल दिया जाएगा, महंगाई में कमी होना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा ही है, स्टॉक फिर से नई बुलंदियों को छूने लगेगी। क्या यही है पाकिस्तान की गिरती मईशत को बचाने का सही और वाज़ेह तरीका? इसी पर जनाब मजीद बात करेंगे। हमाद अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मोस्ट रेलेवेंट शख्सियत हैं सारे मामले की। सर ये बताइएगा, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और शदीद कंसर्न का इजहार किया है, और हर इंसान कर रहा है, हर बाशऊर इंसान कर रहा है, डॉलर 200 से ऊपर जा रहा है। तो ये बताइएगा, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बैठ के मिसाके जमहूरियत ना करें, मिसाके मईशत कर लें? तो तक हम समझते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक तरजीहात थी और खारजा पॉलिसी की तरजीहात थी, वो बड़ी मुख्तलिफ थी हैं मुस्लिम लीग नून और PDM से। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो माशी अदम इस्तेकाम आया है, इसकी सियासी वजूहात हैं, इसकी खारजा पॉलिसी से वजूहात जन्म लेती हैं। अच्छा। और जब तक उन मसाइल को बैठ के हल नहीं किया जाता, फौरन आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाया जाता, तो ये हुकूमत जो है इससे बात कर, आप ये कह रहे हैं सियासी तौर पर सही फैसले नहीं किए जा रहे हैं, इस वजह से डॉलर हाई पे जा रहा है। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सियासत का महवर है ना, वो इस वक्त मईशत को बेहतर करना, क्योंकि सर आप तो वैसे भी आप कौमी असेंबली छोड़ चुके हैं, तो सर ये बताइएगा, आप लोग सिर्फ इलेक्शंस पर फोकस रखे हैं, और क्या वाकई में इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाती है तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो गए, आपकी मईशत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और ये मामला समझ जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो बेयकीनी की सूरत हाल इन्होंने पैदा की हुई है, ये जब मार्केट को सिग्नल जाएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है और अब ट्रांजिशन की तरफ हम जा रहे हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट आके आ रही है, आपका सेंटिमेंट टर्न हो जाएगा। इससे बेहतर फैसला इस वक्त लेकिन के लिए अगर हमने थोड़ी भी देर कर दी, इसमें एक आर्गुमेंट सर इसमें एक आर्गुमेंट ये भी तो बनता है कि वो लोग कहते हैं कि सारी चीजों के जिम्मेदार भी आप हैं, आपने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया हुआ है, आप जलसे कर रहे हैं, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो यही वजह है कि डॉलर आसमान पे है, स्टॉक एक्सचेंज जमीन पर है, ये वजह भी आप पर ही आती है सर? नहीं, हमने क्या करना, देखें हमारे तो देखें रिजीम चेंज हुआ, एक मरासला आया, हमारी हुकूमत लोटाक्रेसी के जरिए उसको खत्म किया गया, उसके बाद मईशत संभाली नहीं गई, मुल्क में लोड शेडिंग शुरू हो गई। आज भी फैसला साजी नहीं हो रही कि IMF के साथ अग्रीमेंट करना है नहीं करना, तेल की कीमत बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, और दूसरी जगह भी बद इंतजामी, महंगाई की वेव आ गई। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे टाइम पे तो मईशत 6% ग्रो कर रही थी। और ये जो मौजूदा मईशत का बहरान है, ये तो दूर दूर और IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सर, हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, गालिबन अगर मैं सही हूं तो 21 तारीख को अनाउंस किया जाएगा कि इस मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है नहीं, लेकिन अगर एक रेलेवेंट किस्म का अच्छा किस्म का पैकेज मिल जाता है तो आपको लगता है कि मईशत में कुछ बेहतरी आएगी? देखें, अभी तक तो इनको ना बैनुल अक़वामी दोस्तों से ना ही IMF की तरफ से कोई भी अभी तक सिग्नल अच्छा नहीं मिल रहा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि उसकी वजह ये है कि जो आलमी इदारे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसहाक डार साहब एक तरफ बैठे मईशत चला रहे हैं, मिर्ज़ा इस्माइल साहब दूसरी तरफ बैठे मईशत चला रहे हैं। इस तरह ममालिक जो है वो और जो आपके आलमी इदारे हैं वो इस तरह की हुकूमत को यूजुअली फैसिलिटेट नहीं करते, जो खुद जिसके पैर मुस्तहकम ना हो और जो खुद बेयकीनी। सर 190 का डॉलर जब था तो मैं माहिर माशियात से अब गुफ्तगू करता था अपने प्रोग्राम में, तो वो कहते थे कि ये 200 तक जाएगा और हम लोग हैरानी का इजहार करते थे और कहते थे कि नहीं सर इतना नहीं ऊपर जा सकता। अब आपको क्या लगता है 200 पे तो आ गया, ये ओपन मार्केट में भी और इंटरबैंक में भी ये 200 पर आ गया है और शायद कल जब मैं बात कर रहा हूं आपसे तो फिर और मजीद ऊपर चले जाए। आपको क्या लगता है ये कहां तक जाएगा अगर यही गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है तो? देखें, ये कोई इसके ऊपर हतमी राय देना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 30 से 35 दिनों में डॉलर जो है वो 19 रुपए महंगा हुआ है
اور جب بھی مارکیٹ کھلتی ہے تو 1 یا 1.25 روپیہ یا 1-1.5 روپیہ جو ہے 2-3 روپے بڑھ رہا ہے سر. یہ اکنامک فنڈامنٹلز کی وجہ سے یا معاشی کی وجہ جو فنڈامنٹلز ہیں آپ کی معیشت کے ٹریڈ بیلنس کی طرح اس کی وجہ سے نہیں یہ جا رہا. یہ جا رہا ہے انسرٹینٹی اور بے یقینی کی وجہ سے جو حکومت نے ابہام پیدا کیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ حکومت رہنا چاہتی ہے نہیں رہنا چاہتی, ملک کو چلانا چاہتی ہے نہیں چلانا چاہتی. تو جب تک یہ صورتحال ایڈریس نہیں ہوگی اور اگر اس کو آگے لے کے چلیں سر, اس کو نیکسٹ سٹیپ پر لے کے چلیں, آج اگر حکومت یہ اناؤنس کر دیتی ہے, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیٹ سپوز کل اناؤنس کر دیتی ہے جناب ہم ستمبر میں, اکتوبر میں, نومبر میں الیکشن کرا رہے ہیں, جب ان کا دل کرے لیٹ سپوز, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر یہ ڈالر نیچے آئے گا, بہتری آئے گی صورتحال میں؟ دیکھیں اگر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسی وقت الیکشن عام انتخابات اناؤنس کریں تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم فیئرلی کانفیڈنٹ کہ کافی چیزیں ریکور کر جائیں گی اور سینٹیمنٹ. اور اگر سر اسی کا ایک اور پہلو بھی ہے, اگر وہ کہتے ہیں نہیں اگست 2023 میں ہوں گے الیکشنز, پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی, آپ لوگ اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, آپ کا مطالبہ ہے الیکشنز کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر یہ غیر یقینی کی صورتحال مزید زیادہ بڑھے گی؟ اگر تو لانگ مارچ کے نتیجے میں جو کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوئے گا کہ حکومت چلی جائے گی اور فوراً عام انتخابات کی طرف ہم چلے جائیں گے, اس سے معیشت کی بہتری آ جائے گی. موجودہ حکومت کا اس وقت اقتدار میں ہر دن جو گزر رہا ہے وہ معیشت کو بھی, پاکستان کی خودداری کو اور سیاست کو نقصان پہنچا رہا ہے. صحیح ہے. ایک دن جو یہ اس وقت اقتدار میں ہے وہ ان کی نالائکی سامنے آ رہی ہے اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جناب یہ ہر جو معیشت کو ماہر ہے وہ سمجھتا ہے, وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے. ڈالر 185 سے 200 تک ٹچ کر گیا ہے, 200 سے اوپر جا رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب غیر یقینی کی صورتحال ہے. ہر انسان دوسرے سے پوچھ رہا ہے بھائی الیکشنز ہو رہے ہیں, خان صاحب لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں نہیں کرنے جا رہے ہیں, اور اگر کرنے جا رہے ہیں تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. عمران اسماعیل صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے اس پر مزید بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اگر زندگی رہی صحت رہی, کل 11 بجے جب میں آپ سے بات کروں گا پروگرام میں, تو شاید خان صاحب لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اناؤنس کر چکے ہوں گے, اعلان کر چکے ہوں گے کہ کب انہوں نے اسلام آباد جانا ہے. لیکن اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا صرف لانگ مارچ کرنا ہے, وہاں جا کے جلسہ کرنا ہے, یا پھر اس کے بعد سٹ ان بھی کرنا ہے, دھرنا بھی دینا ہے؟ کیونکہ خان صاحب مختلف اسٹریٹجیز اناؤنس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشنز اناؤنس نہیں کیے جاتے. عمران اسماعیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق گورنر سندھ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا سر, خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے اسلام آباد جانے کا اور کل تو اناؤنس بھی کر دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کیا اسٹریٹجی ہوگی لانگ مارچ کی؟ آپ لوگ صرف لانگ مارچ کریں گے, اس سے پہلے بھی آپ نے لانگ مارچ کیا, اس سے پہلے بھی آپ نے دھرنے دیے, تو کیا اسٹریٹجی ہوگی اس وقت تک بیٹھنا جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے؟ دیکھیے یہ اسٹریٹجی خان صاحب ہی انویل کریں گے کل. اچھا, میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گا, اور زیادہ ڈیٹیل ایکچولی میرے پاس ہے بھی نہیں, کیونکہ خان صاحب نے اس کو بڑا ٹاپ سیکرٹ رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں علم ہے کہ جو سازشی عناصر ہیں وہ اس کے خلاف اس کو ناکام کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. تو اس کو خان صاحب ہی اس کو مناسب ٹائم پہ اور کتنا انویل انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع, اتنا بڑا پبلک گیدرنگ, اتنا بڑا شو آف اسٹرینتھ کبھی کسی حکومت نے نہیں دیکھا ہوگا جو اب پاکستان تحریک انصاف یہ دکھانے جائے گی. اور ویسے بھی حکومت تو برائے نام ہی ہے. شہباز شریف کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں دورے پہ, اپنا سوئمنگ پول جب تک ان کا نہیں بن رہا ان کو تکلیف ہے یہاں پہ رہنے سے, وہ باہر نکل جاتے ہیں. معیشت تباہ حال ہے, 200 کو ڈالر ٹاپ گیا ہے, 200 روپے کو. اسٹاک ایکسچینج ہماری کریش ہو گئی ہے, ایکسپورٹس ہماری گر رہی ہیں. انویسٹرز بے یقینی کی صورتحال میں ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, نہ وہاں وزیر اعلیٰ ہے نہ وہاں گورنر ہے, گورنر اسٹیٹ بینک ابھی تک لگا نہیں ہے. تو یہ تو ایک بڑی گردگوں قسم کی صورتحال ہے, اور یہ اس پہ عمران خان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ گورنر اسٹیٹ بینک لگانے سے عمران خان نے تو نہیں روکا. یہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں, یہ عمران خان نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ گڑبڑ کر کے وہاں پہ اپنا چیف منسٹر لگانے کی کوشش کریں اپنے پتر کو. وہ پتر بھی وہاں پہ نہیں رہا, گورنر بھی نہیں رہا, دوسرے گورنر نے حلف اٹھانے سے منع کر دیا, ایکٹنگ گورنر نے. حاضر گورنر جو ہیں عمر چیمہ وہ ابھی کورٹ میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں.
تو ملک چل کیسے رہا ہے, صوبہ چل کیسے رہا ہے, یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ کون چلا رہا ہے, ہوز کالنگ دا شاٹس, کون احکامات دے رہا ہے, کون چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے, جس کی جو مرضی آئی ہے اس ملک میں کرتا کر رہا ہے. تو یہ ان حالات میں تو ملک کا آگے بڑھنا امپاسبل ہے, فری فال ہے روپے کی. مارکیٹ کے جو پلیئرز ہیں وہ اس پرائس کو کنٹرول کریں, ایک دن میں 3-4 روپے اوپر نیچے ڈالر کو ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال کافی سری لنکا سے ملتی جلتی ہے. میں کہنا نہیں چاہتا لیکن خدا نخواستہ اس وقت جو صورتحال ہے اگر اس کو سنبھالا نہ گیا تو پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے. تو سر آپ بھی معیشت پہ اتنا تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, معیشت اس وقت کافی زیادہ نیچے کی طرف جا رہی ہے, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا. لیکن سر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا, ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا معیشت ایک مہینے میں ڈیریل کی طرف جا رہی ہے, نیچے کی طرف جا رہی ہے, بالکل ختم ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے بالکل سب صحیح تھا, سب کچھ اچھا ہو رہا تھا, سب کچھ صحیح چل رہا تھا, ایک دم سے ایک مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ سر معیشت نیچے آ گئی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا آپ کی کس سے بات ہو رہی ہے, بالکل فضول بات ہے جس نے بھی یہ کی ہے, کیونکہ جو معیشت ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ تو بڑی زبردست معیشت تھی. اس میں تو پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا, پاکستان کے ریزروز بڑھ رہے تھے, پیٹرول سستا تھا, ہر چیز انڈر کنٹرول تھی. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ آسمانوں کو چھو رہی تھی. لوگوں کے پاس 6 مہینے 8 مہینے بکنگ ایڈوانس انہوں نے کی ہوئی تھی, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا مزید ایکسپورٹ کے لیے آرڈرز لینے کا. پاکستان کی اکانومی واز آن دا رائز. میں پروو کر سکتا ہوں وتھ فگرز, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بھی آپ کو ایک ہینڈ بل ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں جس سے آپ کسی سے بھی چیلنج کسی اور دن اس پر کریں گے بات. لیکن سر ابھی حماد اظہر صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے, معیشت کے حوالے سے وہ بھی کافی زیادہ کنسرن شو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ مشکلات ہیں, تحفظات بہت زیادہ تھے ان کی بھی. لیکن سر اگر یہ کہا جائے کہ میثاق معیشت کرتے ہیں, آئیں بیٹھیں, چھوڑیں لانگ مارچ کو, آئیں بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, معیشت کو بہتر کرتے ہیں, پھر کر دیں گے الیکشن اناؤنس, کو مسئلہ تھوڑی بعد میں بھی کر دیں گے, تو سر کیا آپ لوگ تسلیم کریں گے اس کو؟ سب سے پہلے فریش الیکشنز کی ڈیٹ ہوگی, اس کے بعد کوئی بھی بات ہوگی. اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی بات ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ چور راستے سے آئے ہیں, انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کی حکومت کے اوپر, انہوں نے سازش کی ہے, یہ انٹرنیشنل سازشوں کے ساتھ مل کے آئے, یہ پاکستان کے مخلص اور ہمدرد نہیں ہے, ان سے نہیں ہوگا, نہ ہی ان کی کوئی سپورٹ کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ بھی تو ہے نا کہ اپوزیشن اس وقت الیکشن کی بات کریے, آپ ہی اپوزیشن میں, حکومت میں شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی بھی بات چیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی الیکشنز کروانا چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب نہیں چاہتے, مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں الیکشنز ہو جائیں, زرداری صاحب رکاوٹ ہے الیکشنز میں, کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ مزے میں زرداری صاحب ہیں. اچھا, وہ اس طرح کے نہ انہوں نے کوئی ذمہ داری لی ہے, نہ ان کی اپنی حکومت کو کوئی ٹاپل ہونے کا خطرہ ہے, نہ کوئی ساری چیز, وہ صرف کو گنداوی کر رہے ہیں اور اپنے کام بھی سارے نکلوا رہے ہیں. تو اس وقت تو سب سے مزے میں تو زرداری صاحب ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ 1.5 سال کیا, وہ تو چاہتے ہیں کہ زندگی بھر ایسے بھی چلتا رہے تو وہ بہت خوش رہے رہے. اچھا, اس میں جو سوچنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری حلیف جماعتیں تھیں جو ہمارے ساتھ تھیں, MKM تھی, باپ پارٹی تھی, اور مسلم لیگ کاف تھی, کاف تو خیر آج بھی ہمارے ساتھ ہے, انہوں نے اپنا فیوچر کیا سوچا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ آگے کیا کریں گے. وہ ایک ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ جس میں سے نہ وہ نکل پا رہے ہیں, نہ وہ اس میں تیر پا رہے ہیں. سو دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ انہوں نے آگے اپنا فیوچر کس طرح سے لے کے چلنا ہے. آیا کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو پاکستان کی میں سازش کے ذمہ دار ٹھہرے ہیں, یا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو پاکستان کو ایک سیدھے کریکٹ پاتھ پر ڈال کے اور پاکستان کی اکانومی کو بھی اوپر کر سکتے ہیں اور پاکستان کی بقا کو بھی سنبھال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیونکہ جب بھی حکومتی رہنماؤں سے بات کرتے ہیں, وزیروں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصلاحات کی طرف جائیں گے, بہتری کی طرف لے کر آئیں گے, اس کے بعد پھر ہم الیکشن اناؤنس کر دیں گے. لیکن بہتری کچھ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, ڈالر 200 سے اوپر جا رہا ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ترجیحات کیا ہیں؟ اصلاحات ہیں تاکہ بہتری ہو سکے آنے والے الیکشنز کے لیے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو کتنا پریشر اس وقت آئے گا مزید, ابھی بھی کافی انڈر پریشر ہے. اچھا, دونوں طرف سے اکنامکلی بھی, اور عمران خان صاحب کی جو اس وقت میس موبلائزیشن موومنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی, اور یہ جیسی تھوڑی سی ہیٹ بڑھے گی تو یہ گیو اپ کر جائیں گے. ان کے اندر ان تیلوں میں تیل نہیں ہے ریزسٹ کرنے کا, اور یہ اسی لیے پیٹرول کے پرائسز کو ریزسٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے آنے والی حکومت کر دے لیکن ان کے ہاتھ سے یہ کام نہ ہو. اچھا, مریم نواز صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی, ابھی انہوں نے جلسہ کیا ہے اور اس جلسے کے اندر کہہ رہی ہیں کہ بھائی معیشت میں بہتری کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں, مہنگائی کرنی ہے, تو اس کا بوجھ ہم سر پہ کیوں لیں؟ آپ کی جو حکومت تھی وہ بقول ان کے کہ اس کی نااہلی کا بوجھ ہم سر پہ کیوں لیں, الیکشن اناؤنس کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے IMF سے اگر مذاکرات ان کے کامیاب ہو گئے
آنے والے وقتوں میں پھر وہ الیکشن اناؤنس ہی نہیں کریں گے, معیشت بہتری کر لیں گے. پھر آواز آ رہی ہے سر؟ خواہش تو ان کی ہو سکتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن جس شخص کا نام عمران خان ہے, اس نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ اسے پورا ضرور کرے گا, اور اللہ کی مدد بھی اس میں شامل رہتی ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ ارلی الیکشن تو ان کو کرانے پڑیں گے, یہ چاہے آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل کرائیں یا ڈیل نہ کریں, جو مرضی یہ کر لیں, لیکن ان کو الیکشن فریش کرانے پڑیں گے. ٹھیک ہے سر. شاہد خاقان آباد گفتگو سن رہا تھا, شیخ صاحب بھی میرے پروگرام میں تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مئی میں اگر کوئی واضح صورتحال نظر نہیں آتی تو پھر مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, بہت زیادہ چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ تصادم کی طرف چلا جائے گا معاملہ. آپ لوگ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, حکومت بھی اس وقت لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے, لیکن کہہ رہی ہے کہ 2023 کے اگست میں ہوں گے الیکشنز. آپ کو لگتا ہے پھر اگر دونوں کی طرف سے کوئی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تو مئی کے آخر میں واقعی میں تصادم ہوگا اور پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ جی بالکل, یہ ہو سکتا ہے, معاملہ تصادم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا مارچ بڑا پرامن ہوگا, ہم چاہیں گے کہ ہم بڑے پرامن طریقے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں اور پبلک پریشر ڈالیں, لیکن اگر انہوں نے کوئی ہائی ہینڈڈ اس مجمع کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کی تو اس کے بعد ذمہ داری خود ہو. 700 افراد کی فہرست تیار کر لی گئی, آپ کے علم میں تو ہوگا, خان صاحب بھی اس میں شامل ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ موجودہ حکومت یہ ایڈونچر کرے گی خان صاحب کو گرفتار کرنے کا, یا گرفتار کر سکتی ہے؟ خان صاحب کو اگر انہوں نے گرفتار کیا یا انہوں نے چھونے کی بھی کوشش کی نا, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو پاکستان میں کہیں جگہ نہیں ملے گی. اچھا, اتنا برا حال ان کا قوم نے کرنا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے. حال تو ان کا ویسے ہی برا ہوا ہے, باہر تو نکل نہیں سکتے پبلک میں. اچھا, یہ ذرا جس طرح خان صاحب اور ان کے سارے لوگ اس وقت پبلک میں نکلے ہوئے ہیں ماس موبلائزیشن کے لیے. میں خود ہر روز کسی نہ کسی بازار میں ہوتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, پیار محبت لوگ کرتے ہیں. یہ نکلتے ہیں تو لوگ انہیں برا بلا کہتے ہیں. یہ دن انہوں نے نکلنا چھوڑ دیا بازاروں. پبلک یہ کمرشل ایئر کرافٹس ہیں, ایئر لائنز ہیں, اس میں سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں. یہ تو ان کا بہت برا حال ہے. یہ تو اپیرنٹلی اوپر سے یہ ایسے سر لاسٹ کوشچن آپ سے, لوگ ہیں اندر سے تو بالکل کھوکھلے ہیں. ٹھیک ہے سر, لاسٹ کوشچن آپ سے, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کسی سیاسی ایکٹیوسٹ نے یا سیاسی معاملات میں سیاسی رہنما نے, سیاسی لوگوں نے یا غیر سیاسی لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ لانگ مارچ نہیں کریں, آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں. نہیں, کوئی رابطہ کسی نے, نہ کسی نے کوشش کی, نہ ہم کسی رابطے ہم کسی رابطے کے لیے کھلے نہیں ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اور ہمارا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہمارے پاس کوئی دوسری چیز بات کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ارلی الیکشن کی ڈیٹ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے عمران اسماعیل صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, بلوچستان کی صورتحال پر بات کریں گے. یار محمد رن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوئیں گے ایک بریک کے بعد, اور جناب وہاں پر بھی اس وقت صورتحال تحریک عدم اعتماد والی لے کر آئی جا رہی ہے, اور کیا وہاں پر بھی حکومت کی تبدیلی ہوگی. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف الیکشنز چاہتی ہے, تو پھر یہاں پر حکومت کی تبدیلی کیوں چاہ رہی ہے؟ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب بلوچستان میں بھی اب وہ تحریک عدم اعتماد والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. 33 نمبر چاہیے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے بھی اور ناکام بنانے کے لیے بھی. عبدالقدوس بزنجو صاحب کو ہٹانا ہے. اس وقت سردار یار محمد رن صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا پورا اعتماد ہے آپ لوگ تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا لیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کی تصحیح کر دوں کہ 35 نمبر نہیں, ہمیں 32 نمبر ٹوٹل چاہیے, اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اوکے. اچھا 32 نمبر چاہیے آپ کو؟ جی. اچھا تو ہیں آپ کے ساتھ سر؟ جی 14 لوگوں سے سگنیچر کروایا ہم نے, تو اس لیے تو ہم نے یہ موو کی ہے. اچھا 14 آدمی اس لیے کہ یہ ایک آئینی ضرورت تھی کہ آپ جب موشن موو کرتے ہیں تو کم سے کم 20% ہونے چاہیے. وہ 13 بنتے تھے, ہم نے 14 آدمی نے دستخط کیے. اچھا لیکن سر وجہ کیا ہے اس کی, کیوں اتنا آپ نے سنگین سے قدم کیوں اٹھایا, یہ کیا وجہ ہے سر؟ وجہ واقعی یہ اس وقت جو ہم نے یہ موو کیا ہے, بہت کم ٹائم رہ گئے جنرل الیکشنز کے لیے.
हमने अपनी तरफ से हत्तुल-वसा कोशिश की, असम्बलियों में भी, मीडिया में भी, कि हत्तुल-वसा के जो इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की उसको चेंज किया जाए, उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। मगर कद्दूस साहब ने उसके हमारी बात को न ध्यान दिया और न अपने एटीट्यूड, न उन्होंने अपने जो उनके रवैये हैं, न उनको उन्होंने बेहतर किया। इसलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है सर, बाप पार्टी के लोगों को आप अपनी तरफ लेकर आएंगे तो सर आपको नहीं लगता आप इमरान खान साहब के एक मौकिफ की नफी करेंगे? वो ये कहते हैं जनाब वोट तो पार्टी की अमानत होती है। सर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्लॉक है या हम खुद हैं, हम अपने इलाके की ज़रूरत, बलूचिस्तान की सूरत हाल, क्योंकि खान साहब को तो न पहले बलूचिस्तान की ज़रूरत थी, न यहाँ के लोगों की, न यहाँ के हालात से उसको कोई पहले भी इंटरेस्ट था, न अब है। हमने ये जो फैसला किया है ये इंडिविजुअली हमने किया है और पार्लिमानी जो हमारा बोर्ड है, पार्लिमानी पार्टी जो है सॉरी, अच्छा। उसने मिलके ये फैसला किया है। मेजॉरिटी हमारे साथ है और इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान के मफादात, यहाँ के अवाम के मफादात, और इस वक्त अगर हकीकत आप सलमान साहब मुझसे पूछें जी जी, तो कद्दूस गवर्नमेंट की जो हुकूमत है बलूचिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नमेंट बलूचिस्तान हर रोज उसकी कीमत पे कर रही है। अच्छा। और मेरे ख्याल में जितनी जल्दी ये रेजोल्यूशन हमारा पास हो जाए, या अदम इत्मीनान हमारी पास हो जाए, ये बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर आपको होगा। पार्लिमानी लीडर की पोस्ट से क्यों हटाया गया सर? ये कभी कोई खान साहब से आप सवाल करें, मैं तो नहीं कर सकता। तो आपको वजह तो बताई होगी ना? इख्तियार नहीं है, यही तो मुझे नहीं, कोई वजह नहीं बताई, कोई बात नहीं की। मेरी तो सालों हुए, कोई 2-3 साल हुए खान साहब से। इन 3 सालों में जब से वो हुक्मरान बने सिर्फ मेरे ख्याल में कोई 2 मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। वो इस काबिल ही किसी को नहीं समझते, ना वो पार्लियामेंटेरियंस को, ना पार्टी के लोगों को। वो मुतलकन इनान है। ऐसे लगता है जैसे एक आदमी ने उस दिन मुझे अब याद नहीं आ रहा है, मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो ऐसे ही लग रहा था जब वो हिटलर का वो पूरा बता रहे थे, कंपेयर कर रहे थे अच्छा, मौजूदा खान साहब की हुकूमत को, तो ऐसे ही लग रहा था कि नहीं, जलसे में नहीं, वैसे एक आदमी ने अपना तजिया दिया। अच्छा अच्छा, एक किसी अपने उस पे वीलॉग के ऊपर, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि ये खान साहब का बता रहे हैं या हिटलर का बता रहे हैं। आखिर में जब उन्होंने, मैं समझा वो खान साहब के ऊपर कमेंट्स सर मैं पहुंच गया, पता पड़ा जहां आप जा रहे हैं पहुंच गया, वहां पे पहुंच गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर एक सवाल ये भी तो है ना, एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि जनाब आप पाकिस्तान वैसे मौजरत से मैं मौजरत आपसे चाहता हूँ, आपके चैनल से। उस वक्त तक जब खान साहब इख्तिदार में थे तो आप लोगों हर रोज उस पर आप प्रोग्राम करते थे और उनके लिए अजीब किस्म के कमेंट्स देते थे। नहीं, मैं बहुत मेहरबान है। नहीं सर, मैं आपको आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगा, इख्तिलाफ करने का हक मैं रखता हूं। सर हम मुस्लिम लीग नून का जलसा हो प्रॉपर दिखाते हो उनको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो प्रॉपर दिखाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हुआ, हमने उसके फुल कवरेज। सर मैं और कोई अगर गलत फैसला हो ना सर, मैं गुजारिश कर लूं, फिर आप अर्ज कीजिएगा सर, मैं गुजारिश कर लूं। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर कुछ गलत करेगी ना तो फिर हम उस पर तनकीद जरूर करते हैं, ये हमारा हक है सर। सर आप बोलिए क्या कह रहे हैं? हक आपका भी है और सामीन का भी है, देखने वालों का भी है। हक जितना आपका राइट बनता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने, और जो ह्यूमन राइट्स है, जितना आपको राइट दिया इतना हमें भी राइट दिया। आगे चले आप प्लीज। बिल्कुल सर। अच्छा सर ये बताइए, खान साहब कह रहे हैं हमें तो कुछ और बात ही नहीं करनी, हम तो इलेक्शंस की बात करनी है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, आप यहां पर हुकूमत की तब्दीली क्यों चाहते हैं? आपको तो खान साहब के साथ लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी चाहिए। लॉन्ग मार्च खान साहब के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बलूचिस्तान में, तो उन्होंने, आप मुझे बताएं कि उनके पूरी अपने जो हुकूमत का टेनवर था, कितनी दफा बलूचिस्तान में वो आए, कितनी दफा उन्होंने पार्टी के लोगों को बुलाया। हम जब भी जाते थे 2 दफा हमारी मीटिंग हुई, उसमें मैं अकेला नहीं, उसमें MPs MNAs हम कोई 17 आदमी के करीब थे, नहीं 17 नहीं थे, सॉरी 7 और 10 आदमी थे। अच्छा। तो 10 आदमियों के सामने खान साहब ने 1 दफा नहीं 2 दफा कहा है कि भाई आपकी तो इतने MNA भी नहीं है जितने मेरे फैसलाबाद में। तो वो हमको कंपेयर करते सिर्फ वोटों से, और वो नतीजा खान साहब ने अपनी
इस अदम एतमाद की तहरीक में देख लिया कि लोगों का जो वो बलूचिस्तान के लिए कमेंट्स देते थे, मुझे खुशी है कि बलूचिस्तान के वो हमारे अपने लोग नहीं थे, मगर उसके बावजूद बलूचिस्तान के लोगों ने अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो खान साहब के अदम एतमाद में पेश कर दिए। ठीक है। अच्छा सर, ये कुद्दूस बज़िंजो साहब की कौन सी पॉलिसीज हैं जिससे आप शदीद तौर पर इख्तलाफ करते हैं? सर, कौन सी उनकी ऐसी पॉलिसी है जिसकी मैं तारीफ करूं? अच्छा। मैं कोशिश भी करूं, अगर आप मुझे 1 घंटा भी दे दें कि मैं ये सोचूं कि उनकी कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं जिनका मैं जिक्र करूं, मैं उनकी करप्शन का जिक्र करूं, मैं वही बात कर रहा हूं, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि सबसे बड़ी बात इस वक्त जो करप्शन इस वक्त सूबे के अंदर है, जिसका कोई इससे पहले बलूचिस्तान तो वैसे भी करप्शन में घिरा हुआ है, तारीख है बलूचिस्तान की करप्शन की, मगर मौजूदा कुद्दूस साहब की हुकूमत ने उस सारी हदूद को फलांग लिया है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो गवर्नेंस की हालत है वो मुझसे बजाय आप अपने नुमाइंदे को कहें कि वो रोड पे खड़ा हो जाए और लोगों से पूछे, आम लोगों से पूछे कि वो उनकी क्या राय है। एक तो हुई गवर्नेंस की बात, फिर करप्शन की बात, फिर हुई लॉ एंड ऑर्डर की बात। अच्छा। इस वक्त जो सूबा जिन हालातों में जल रहा है, इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, बलूचिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनसे पूछें कि वो कितने फिक्रमंद है। क्योंकि कुद्दूस साहब की जो हुकूमत है उनके रुफ़का है, और ख़ुद वो जो है वो किसी वक्त भी, अभी भी आप देखें कि एक तरफ सुबह आग में जल रहा था और वो गैर मुल्की दौरों पे, प्राइवेट दौरों पे गए हुए थे, और बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल में कोई 10-15 दिन के बाद वो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है सबके सामने है, और जाहिर सी बात है वहां पर भी आप ये तहरीके अदम एतमाद अब जमा करा दिए। लेट्स सी आने वाले वक्तों में देखते हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल किस रुख बैठती है और क्या सूरत हाल होती है जनाब। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते एक बार फिर बात करूं मैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब की, जिनके हवाले से माहिर कानून और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी मेरे शो में कहा है कि ना सिर्फ वो उनका वकील बनने के लिए तैयार हैं लतीफ़ खोसा साहब, बल्कि उन्होंने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में समी इब्राहिम के साथ हम खड़े भी हैं। जबकि इस हवाले से समी इब्राहिम और बोल न्यूज़ की मोअज़्ज़िज़ अदलिया से ये अपील है कि समी इब्राहिम के खिलाफ जिन बेबुनियाद FIRs का सिलसिला शुरू हुआ है, जैसा कि अटक में FIR दर्ज हुई है, उससे रोका जाए। ये जाली FIRs हैं, ये वही बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जो FIA ने भी लगाए। हम हक और सच की बात करते आए हैं। हम मोअज़्ज़िज़ अदलिया से तवक्को करते हैं कि कोर्ट हमें इंसाफ और हमें रिलीफ देगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।